الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في محكم تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وقال عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي رواه أبو داود وصححه الألباني۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں جمعہ کی مبارک ساعتیں دیکھنے کا اور ایک موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ جمعہ کی مبارک ساعتوں میں ہمارے بیٹھنے کو اور سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حضرات اور خواتین، آج کے خطبے کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ دلوں کی سلامتی میں نیک دوست کا کردار کیا ہوتا ہے۔ تقریباً 18-19 جمعہ سے ہم مختلف ممبروں سے ایک ہی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، وہ ہے دل۔ دل کا موضوع بڑا اہم ہوتا ہے۔ جیسے انسان جسمانی طور پر اگر دل کے اعتبار سے صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اسی طریقے سے روحانی طور پر بھی اگر اس کا دل صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے۔ اس لیے نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ دلوں کو پاک کرنے میں، دلوں کی اصلاح میں اچھے اور برے دوست کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ جب دوست اچھا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف یاد دلانے والا ہو، فرائض و واجبات کی پابندی کرنے والا ہو، آخرت کی یاد دہانی کرنے والا ہوتا ہے، تو ایسا دوست اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتا ہے، اور ایسے دوست سے دل پر بڑا اچھا اثر ہوتا ہے۔ وہیں دوستی جہاں برے لوگوں سے ہو جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ دل دنیا میں بگڑا، اس کی دنیا آخرت دونوں بگڑ جاتی ہے۔ معزز حاضرین، ہم نے سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ زخرف کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے، کہا قیامت کے دن اگر کوئی دوستی کام آئے گی تو وہ دوستی ہوگی جس کی بنیاد دنیا میں تقوی پر رکھی گئی ہو۔ معزز حاضرین، یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دوسروں سے مانوس ہوتا ہے، دوسروں سے محبت کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی اکیلا نہیں رہ سکتا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ مومن جو ہے بڑا محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے محبت کرتا ہے تو دوسرے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا خیر فی من لا یألف ولا یولف، جو دوسروں سے محبت نہ کرے اور دوسرے لوگ اس سے محبت نہ کریں، ایسے مومن میں کوئی خیر نہیں ہے۔ معزز حاضرین، ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں ایک مومن دوسرے مومن کے لیے پیکر رحمت ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے کہا،
رحماء بینہم، وہ ایک دوسرے کے لیے رحمت کا پیکر ہوا کرتے تھے۔ معزز حاضرین اور حضرات و خواتین، یہ بات ذرا غور سے سمجھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ انسان جب جانوروں کو پالتا ہے تو اس سے متاثر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی حدیث میں کہا، جو لوگ بکری پالتے ہیں ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی سکونت نازل کرتا ہے۔ اس کے مد مقابل جو اونٹ کو پالتے ہیں ان کے اندر تکبر آتا ہے۔ لہذا بکری پالنے والوں میں نرمی اور اونٹ پالنے والوں میں سختی آئے، ذرا سوچ کر دیکھیے، انسان جب اپنے جیسے انسان سے دوستی کرے گا تو اس پر کیسے اثر انداز نہیں ہوگا۔ معزز حاضرین، ہمیں اسلام کا جو ہے مکمل طور پر ممنون ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں دوستی کے تعلق سے اصول بتائے کہ ہم دوستی کریں تو کس سے کریں۔ اور یہ بات بھی ہے، انسانی زندگی مختلف مراحل سے ہو کر گزرتی ہے۔ بچپن رہتا ہے، بعد میں لڑکپن آتا ہے، جوانی آتی ہے، ادھیڑ عمر کا مرحلہ، بڑھاپا۔ اسلام نے عمر کے اس بدلتے مراحل کے ساتھ مکمل طور پر انسانیت کے رہنمائی فرمائی۔ معزز حاضرین اور حضرات و خواتین، اگر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اچھا دوست دے دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اسلام لانے کے بعد اگر کسی کو نیک دوست مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، اور وہ دوست نیک کے ساتھ محبت کرنے والا ہو تو اس کو تھام کر رکھنا چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر تمہیں دوست ایسا ملتا ہے جو اللہ کی اطاعت کی طرف تم کو ابھار رہا ہے، اس کو پکڑ کر رکھو، اس لیے کہ نیک دوست بہت جلد ملتے ہیں، بہت مشکل سے ملتے ہیں اور بہت جلد کھو جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ بات یاد رکھیے کہ آخرت میں وہی دوستیاں کام آئیں گی جن کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی اور اس کی اطاعت پر رکھی گئی ہو۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، کل صداقت و صحابت لغیر اللہ فإنها تنقلب یوم القیامت عداوۃ الا ما کان للہ عز وجل۔ کہا ابن کثیر رحمہ اللہ نے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کو چھوڑ کر دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے اگر دوستی کی جائے، وہ ساری دوستیاں قیامت میں دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ اگر اللہ کی خاطر کسی نے دوستی کی ہے، وہ دوستی دنیا میں بھی جو باقی رہے گی اور آخرت میں بھی مکمل طور پر کام دے گی۔ وہ سورہ کہف جس کو ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دو ایسے دوستوں کا تذکرہ کیا جس میں سے ایک کافر دوسرا مومن ہے۔ یہ کافر ہے، وہ ایسے ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ اپنے کافر دوست کو سمجھاتا ہے، بجھاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی طرف مکمل طور پر توجہ دلاتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ کافر دوست مومن دوست کی بات نہیں مانتا، اسی لیے اس کا کھیت مکمل طور پر اجڑ جاتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کافر اور مومن کی دوستی کی جو مثال دی، اس قصے سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر دوست توحید پرست ہو، دیندار ہو اور آخرت کی طرف لے جانے والا ہو تو ایسی دوستی دنیا اور آخرت دونوں میں کام آتی ہے۔ اسی طریقے سے اس قصے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، ہمارا دوست ایسا ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا قدردان ہو۔ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہرگز اٹھیں نہ بیٹھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نعمت کی ناقدری کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی بتائی گئی، جن کی زندگیوں میں کفر ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، بدعت ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اور اسی قصے میں اللہ نے یہ بات بھی بتائی، دوستی اللہ کی خاطر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیاوی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے، ہماری دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے جن کا دل دنیا میں جو ہے مشغول ہو چکا ہو اور آخرت سے غافل ہو۔ اللہ نے فرمایا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا۔ اور اسی طریقے سے 23ویں پارے میں 24ویں پارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات میں بری دوستی کا انجام بتایا۔ نیک دوست تھا، وہ اپنے دوست کو مکمل طور پر جو ہے اللہ کی طرف بلاتا تھا، جنت کی طرف بلاتا تھا، لیکن چونکہ یہ کفر پر تھا اسی لیے اس کی دنیا آخرت دونوں تباہ و برباد ہو گئی۔ معزز حاضرین، جب بھی ہم دنیا میں بری دوستی کرنے جاتے ہیں، اس آیت کو مد نظر رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں کہا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ
یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو برا دوستی کرتا نا وہ قیامت کے دن کیا کرے گا؟ اپنے ناخن کو اپنے منہ میں رکھ کر چبائے گا. کاش میں ایسے آدمی سے دوستی نہ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا. ہدایت آنے کے بعد بھی اس دوست نے مجھے راہ راست سے بھٹکایا. کاش میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتا, میری دین دنیا آخرت سب بن جاتی. معزز حاضرین, اس آیت کی شان نزول میں علماء نے لکھا ہے ایک کافر سردار تھا مکے میں جس کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط. اس نے اسلام لانے کا ارادہ کیا. اس کی دوستی جو ہے ابی بن خلف کے ساتھ تھی. جب عقبہ بن معیط نے اللہ کے نبی پر اسلام لانے کا ارادہ کیا تو ابی بن خلف نے کہا کہ اے عقبہ, اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہو تیرا چہرہ میرے چہرے پر حرام ہے, میں تم سے بات نہیں کروں گا. اس نے کیا کیا؟ اپنے دوست کو راضی کرنے کی خاطر نبی کی دعوت کو ٹھکرایا اور دنیا سے جب گیا تو کافر مرا. معزز حاضرین, اس آیت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے غلط دوستی, غلط قسم کی دوستی, اور شریعت نے دوست کے جو اصول بتائے ان سے ہٹ کر اگر ہم دوستی کریں گے تو ہم قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ظالم ٹھہریں گے. اگر ہم نے دوستی کے اسلام نے جو اصول بتائے اگر ہم اس سے ہٹ گئے تو سمجھیے ہم ظالم ہیں. اور اسی طریقے سے اس آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے اپنے دوست کو خوش کرنے کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنا گناہ کبیرہ ہے. آج ہم اپنے دوست کو خوش کر دیتے ہیں لیکن ہمارا رب ہم سے کئی مرتبہ روٹھ جاتا ہے, ناراض ہوتا ہے. کبھی ہم اسے جو ہے منانے کی فکر نہیں کرتے. مثلا ہم اپنے دوست ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, نماز کا وقت ہو رہا ہے, پھر بھی اپنے دوست کے ساتھ ہی گفتگو میں محو رہتے ہیں. ایک طرف دیکھیے دوست کی محبت اللہ کی محبت ٹکرا رہی ہے. حقیقی مومن کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے, دوست کی محبت کو ٹھکرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو ہر چیز پر جو ہے ترجیح دے کر وہ مسجد کی طرف لوٹ آتا ہے. اور اسی طریقے سے اس آیت میں بتایا گیا شیطان ہمیشہ انسان کو برے دوستی کرنے کی طرف مکمل طور پر ابھارتا ہے, لہذا شیطان کی بات نہیں ماننا چاہیے. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا دنیاوی مقاصد کے تحت جو دوستی ہوتی ہے نا وہ دوستی دنیا میں قائم نہیں رہتی. اور یہ بات بھی یاد رکھیے اگر ہم نے غلط دوستوں کا انتخاب کیا مرنے سے پہلے دنیا میں پچھتانا پڑے گا اور آخرت میں کفِ افسوس ملنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. معزز حاضرین, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کے اصول بتاتے ہوئے ایک حدیث میں بیان فرمایا, کہا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی. کہا دوستی کرنا ہو تو مومن سے دوستی کرو اور اپنے دسترخوان پہ کسی آدمی کو دعوت دینا چاہے تو متقی آدمی کو بلاؤ. علامہ بن باز رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں گنہگاروں سے, فاسقوں سے, فاجروں سے, بدکاروں سے, غنڈوں سے دوستی مت کرو, بلکہ جس کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسلام کا جیتا جاگتا نمونہ ہے, شریعت کے مطابق اس کی زندگی گزرتی ہے تو اس سے دوستی کرو. علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں جس کا ایمان مکمل ہوتا ہے اس سے دوستی کریں گے تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا. اگر جو ہے فسق میں, فجور میں, کفر و شرک میں پڑے ہوئے انسان سے دوستی کرو گے تو تمہاری دنیا آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائے گی. معزز حاضرین, دوستی کرنے سے پہلے اپنے دوست کے دین کو پرکھ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث میں کہا الرجل علی دین خلیل فلینظر احدکم من یخالل. کہا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اگر آپ اپنے معاشرے میں کسی کو پرکھنا چاہتے ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو وہ کیسا ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا دینداروں کے ساتھ ہے, دین بیزاروں کے ساتھ ہے, توحید پرستوں کے ساتھ ہے, مشرکوں کے ساتھ ہے, کفار و مشرکین کے ساتھ ہے. معزز حاضرین, دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا کہ میرا انکار کرنے والے یہ فرعون اور اس کا لشکر, اتنا برا ماحول میں حضرت موسیٰ نے آنکھ کھولی تھی, حضرت ہارون نے آنکھ کھولی تھی, اصلاح کی
کوشش کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی. جب جو ہے یہ کفار و مشرکین بات نہیں مانے تو اپنے آپ کو کیسے بچاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں اے میرے رب تو مجھے اور میرے بھائی کو بچا لے ہارون کو, اور جو ہے تو رحم نہ کر فاسق و فاجر لوگوں پر. اور ابراہیم نے جب دیکھا پورا ماحول کفریہ مشرکانہ ماحول ہے, ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کا جو تبصرہ نقل کیا ہے وہ کہا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُ رَبِّي. اور ایک مثال دے کر آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو آپ جانتے ہیں. ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ساتھ دیا, لیکن دیکھیے برے ماحول اور برے دوستی سے انسان کیسے متاثر ہوتا ہے. ابو طالب جو ہے بستر مرگ پر ہیں, روح نکلنے والی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کو جہنم سے بچانے والے اللہ کے نبی اپنے چچا کو جہنم سے بچانے کی نیت کی وجہ سے ان کے پاس گئے. جا کر کہا اے چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لو, کل قیامت کے دن میں تم کو نارے جہنم سے بچا لوں گا. اللہ کے نبی ایک طرف کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں, دوسری طرف آپ کا جان نثار آپ کا پکا دشمن ابو جہل کھڑے ہو کر بولتا ہے اے ابو طالب اگر تم نے محمد کا دین قبول کر لیا نا قیامت تک کے لیے قریش کے پیشانی پر دھبا ہو جائے گا. ایک طرف سے توحید کے کلمے کی وصیت کرتے جا رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, دوسری طرف ابو جہل کھڑے ہو کر بولتا ہے کہ اے ابو طالب 360 بتوں کا جو دین ہے اسی پر مرو. دیکھو اللہ کے نبی کا ساتھ دے کر بھی جہنم سے نہیں بچ سکے. آخر میں دنیا سے جاتے ہوئے کیا کہا فابا ان یقول لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہے ہوئے بغیر انتقال ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ابو جہل سے اور جو ہے مکمل طور پر متاثر ہوئے. معزز حاضرین, اسی واقعے کی روشنی میں علماء کہتے ہیں تمہارا دوست ایسا نہ ہو جو تم کو توحید سے روکے. ابو جہل نے یہاں ابو طالب کو توحید سے روکا. ہمارا دوست کیسے ہونا چاہیے جو ہم کو کلمہ توحید کی طرف بلائے, شرک سے اجتناب کی کوشش کرے. معزز حاضرین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست کی مثال کیسے دی, دیکھو قربان جاؤ ان الفاظ پہ. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, نیک آدمی کی دوستی کی مثال کیسے معلوم ہے, مشک بیچنے والے کی طرح ہے. اگر اس مسجد میں کوئی آدمی اپنے جیب میں عطر کی باٹل لے کر آئے تو اسے یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میرے جیب میں عطر کی بوتل ہے. ایسا کیا ہوتا ہے, نیک آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے خود بخود خوشبو آپ کے پاس پہنچے گی, اس کا اثر آپ کے دل پر, آپ کے ذہن پر, آپ کے فکر پر اور آپ کے چہرے پر مکمل طور پر اچھی طرح جو ہے نظر آئے گا. اور اسی طریقے سے برے دوست کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دی, اچھے سفید کپڑے پہن کر حداد لوہار کے پاس چلے جاؤ, وہ پھونکتا ہے کیا ہوگا, چنگاریاں اڑیں گی, بدبو آئیں گی, تمہارے کپڑے جل جائیں گے. یہ مثال دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, بری دوستی کی مثال لوہار کی طرح. کیا مطلب ہے, اس کی وجہ سے تمہارا ظاہر بھی بگڑے گا, تمہارا باطن بھی بگڑے گا اور مکمل طور پر تمہارے کپڑے تمہارے ذوق مکمل طور پر خراب ہو جائیں گے. معزز حاضرین, یہ بات بیان کر کے اپنی بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں دوست 3 طرح کے ہوتے ہیں. آپ کہیں بھی دوستی کرو, کوئی بھی مرد دوستی کرے یا کوئی بھی عورت اپنے سہیلیوں سے دوستی کرے, وہ ان 3 قسم سے باہر نہیں جا سکتا. کیا کہتے ہیں, کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو غذا کی طرح ہوتے ہیں. کیا مطلب ہے, غذا کھائے بغیر نہیں رہ سکتے, نیک دوست کے بغیر دنیا میں نہیں رہ سکتے. یہ پہلی مثال ہے. اس کے بعد کہا کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو دوا کی طرح ہوتے ہیں. کیا مطلب ہے, کبھی اچھائی کبھی برائی, اس کے اندر ظاہری طور پر برائی نظر آتی ہے لیکن اس سے خیر کی امید ہے, یہ تو دوا کی طرح ہے. کچھ دوست غذا کی طرح ہوتے ہیں, کچھ دوست دوا کی طرح ہوتے ہیں, لیکن کچھ دوست بیماری کی طرح بھی ہوتے ہیں. یہ بری مثال ہے جو ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان فرمائی. معزز حاضرین, دیکھیے اگر ہمارا دوست اچھا ہو تو ہمارا دل بھی اچھا
ہوگا؟ اگر ہم نے برے لوگوں سے دوستی کی تو ہوگا کیا؟ ہمارا ظاہر بھی بگڑے گا، دین دنیا آخرت مکمل اور بگڑ جائیں گے۔ دنیا میں ایسی قابل رشک دوستی دنیا میں کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ وہ دو دوست کون؟ ایک تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اور مجھے دوست بنایا ہے، اگر میں اپنے زندگی میں کسی کو دوست بنا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو بکر ایک دن ایک دم زوال کے وقت میرے پاس آئے، آتے ہی رونے لگے۔ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر سے پوچھا، اے ابو بکر کیوں روتے ہو؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ یا رسول اللہ، ہجرت کے اس سفر میں آپ کی صحبت کو پاؤں گا یا نہیں، اسی لیے رو رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا، اے ابو بکر، ہجرت کو جاتے ہوئے 2 جانوروں کو تیار کر لو۔ ابو بکر کو اشارہ مل گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں ہی رہوں گا۔ بڑے خوش نصیب تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ نے ان کو دنیا میں رکھا نا، جاتے ہوئے بھی اللہ کے نبی کے بازو دفن ہونے کا ان کو موقع بھی ملا۔ ایک مسلم کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر آئے بازو بیٹھ گئے، عمر آئے بازو بیٹھ گئے، عثمان آئے تو جگہ نہیں تھی۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی کے ایک طرف ابو بکر ایک طرف عمر بیٹھے، عثمان کو جگہ نہیں ملی۔ اس حدیث کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عثمان کو بقیع غرقد میں دفن کیا جائے گا اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو عائشہ کے کمرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو دفن کیا جائے گا۔ معزز حاضرین، صحابہ کی دوستیاں بڑے بے غرض ہوا کرتی تھیں، ہر طرح کے غرض سے پاک ہوا کرتی تھی۔ ذرا یاد کرو اس وقت کو جب قیامت کے دن ہم میں سے ہر ایک آدمی کیا ہوگا؟ اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت قیامت کی ہولناکیوں سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو بے غرض دوستی ہی بچا سکتی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ ثم تفرقا، کہا 2 آدمی اللہ کی خاطر محبت کرنے والے، اللہ کی خاطر ایک دوسرے کو چھوڑنے والے، قیامت کے دن ایسے دوستوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ایک آدمی دربار رسول میں آتا ہے، پوچھتا ہے یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں تم نے کیا تیاری کی قیامت کے لیے؟ اس موقع پر اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ میرے پاس اللہ اور اس کے رسول زیادہ محبوب ہیں۔ جواب سنیے، کہا کہ اللہ اور اس کے رسول میرے پاس زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مدینے میں یہ حدیث سننے کے بعد ہمیں اتنی خوشی ہوئی کبھی ہمارے دل میں خوشی نہیں ہوئی۔ حضرت انس کہا کرتے تھے مجھے نبی سے بھی محبت ہے، ابو بکر سے بھی محبت ہے، حضرت عمر سے بھی محبت ہے، اگرچہ میں عمل میں ان کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا، مگر اللہ سے امید ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مجھے نجات دے گا۔ معزز حاضرین، یہ بات یاد رکھیے، نیک لوگوں سے دوستی کرو گے دین و دنیا سب صحیح ہوگی، ہمارا دل بھی صحیح ہوگا۔ اگر ہماری دوستی برے لوگوں کے ساتھ ہوگی تو سب بگڑ جائے گی۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، احشر الذین ظلموا وازواجہم کی آیت کی تشریح میں کہتے ہیں قیامت کے دن دیکھو اگر میں سود کھاتا ہوں، سود کھانے والوں سے دوستی کریں گے، اللہ تبارک و تعالی سود کھانے والوں کو سود کھانے والوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے کہا اگر میں زانی ہوں، زانیوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی زنا کرنے والوں کی فہرست میں اٹھائے گا۔ اگر میں نیک ہوں تو اللہ فرماتا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا۔ ابن القیم کہتے ہیں نیک لوگوں کی جماعت قیامت کے دن جماعت کی شکل میں جنت میں داخل ہوں گی۔ 5 لوگوں سے کبھی دوستی نہ کرو، ایک گنہگار، دوسرا بخیل، تیسرا جھوٹا، چوتھا احمق، 5واں رشتوں کو کاٹنے والا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 3 جگہ رشتوں کو کاٹنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ معزز حاضرین، اس مثال سے اپنے بات کو ختم کرتے ہیں۔ ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں۔ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا، میں دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان ہے جس کے چمکیلے
داتے ہیں, نورانی چہرہ ہے, بیٹھ کر پڑھا رہا ہے, پوری مخلوق جو ہے بالکل پتنگوں کی طرح اس کو گھیرے ہوئے ہے. میں دور سے دیکھ کر پوچھا یہ نورانی چہرے والا نوجوان کون ہے؟ یہ لوگوں نے کہا یہ جلیل القدر صحابی, حلال و حرام کے بارے میں زیادہ جاننے والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. ابو ادریس خولانی کہتے ہیں میں ان کے نورانی چہرے کو دیکھ کر ان سے ملنے کی میں تمنا کرنے لگا. میں کہنے لگا اپنے دل میں کل صبح ان سے پہلے مسجد میں آؤں گا اور ان سے ملوں گا. ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ کہتے ہیں دوسرے دن ان سے ملاقات کی غرض سے میں پہنچا ہی تھا, میں دیکھتا ہوں کہ جلیل قدر صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ میرے سے پہلے آ کر مسجد کے ایک ستون کے پاس عبادت میں مشغول ہیں. میں دور سے بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں کہ معاذ بن جبل اپنی عبادت کب ختم کریں گے. جیسے ہی انہوں نے عبادت ختم کی تو میں گیا اور میں نے سلام کیا اور کہا اے معاذ میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں. ابو ادریس خولانی کون, معاذ بن جبل کون؟ یہ مشرق و مغرب میں رہنے والے دور دور نوجوان تھے. تو حضرت معاذ نے پوچھا اللہ کی خاطر میرے سے محبت کرتے ہو؟ اللہ کی خاطر میرے سے محبت کرتے ہو؟ یقیناً بولو اپنے دل سے کہ تم اللہ کے رضا کی خاطر میرے محبت کرتے ہو. ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ نے کہا ہاں میں دنیاوی کسی اغراض و مقاصد کے لیے آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں, میں تو اللہ کی رضا کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ کہنا تھا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ابو ادریس الخولانی کو کھینچا, اپنے گلے لگایا, بہت دیر تک روتے رہے اللہ کی محبت میں, اور کیا کہا اے ادریس الخولانی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث سناتا ہوں تم کو. وہ حدیث کیا ہے؟ جو بندہ اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے, اللہ کی محبت کی خاطر ایک جگہ بیٹھتا ہے, اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت مکمل طور پر واجب ہو جاتی ہے. اس خطبے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پیغام یہ ہے ہر پہلو میں ہم اسلام کی تعلیمات کو بھلا چکے ہیں, ہم نے دوستی کے اسلامی ضوابط کو بھی مکمل طور بھلا چکا ہے. یاد رکھیں والدین اپنے بچوں کے دوست کے تعلق سے ان کو سنجیدہ ہونا چاہیے. ہمارا بچہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے, اٹھتا ہے, موبائل میں کیسے کیسے دیکھ کر وہ خراب ہوتا ہے, مکمل طور پر نظر رکھیں. یا ہمارے اسلامی ماں اور بہنیں بھی ہیں, یہ بھی اپنی بچیوں کے جو ہے تعلقات کے بارے میں ان کو سوچنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو شادی سے پہلے کسی ہماری بچی کی عزت لٹ جائے بری دوستی کی وجہ سے. اور یہ موبائل آج یہ ہمارا سب سے بڑا یہ مکار دوست ہے, جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی مکمل طور پر جو ہے دوستیاں خراب ہو رہی ہیں. یاد رکھیے یہ بات بھی ہے, اچھی دوستی کرے تو کیا فائدہ ہوتا, بری دوستی کرے تو کیا نقصان ہوتا, وہ بھی ہمیں نظر رکھنا چاہیے. نبی, صحابہ, سلف صالحین نے اچھی دوستیاں کی تو معاشرہ صحیح تھا. ہم بار بار ان کے مثالوں کو پڑھتے رہیں. ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کپڑا بار بار دھو کر پہنتے تھے. لوگوں نے پوچھا علی سے یہ کیا ہے علی, تم بار بار ایک ہی کپڑا دھو کر پہنتے ہو؟ تو کیا بولتے معلوم ہے, یہ میرے دوست حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیا تھا مجھے. اگر میں بار بار دھو کر پہنوں گا نا مجھے اپنے وفادار دوست کی یاد بھی آتی ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالی ثواب بھی دے گا. اور یہ بات بھی یاد رکھیے دنیا میں اگر ہم دوستی کے اسلامی ضوابط کی جو ہے خلاف ورزی کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا. امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اگر تم اچھے دیندار دوست کو اپناؤ گے نا تو تمہارا ٹینشن دور ہو جائے گا. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ جب اپنے دوستوں کو دیکھتے تو کہتے انتم جلاء احزاننا. حسن بصری رحمہ اللہ بولتے نیک لوگوں کو دوست فل بناؤ, زیادہ بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ نیک دوست کیا ہوگا اگر تم جہنم میں بھی چلے جاؤ گے نا اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری سفارش کرے گا. ابن قیم رحمہ اللہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں اچھا دوست ملے تو اس کو پکڑ کر رکھو, برے دوست سے تنہا رہنا بہتر ہے. یاد رکھیے آج یہ قحط الرجال کا دور ہے, جہاں پانی کی کمی ہے وہیں اچھے لوگوں کی بھی کمی ہے. آج کے دور میں اچھے لڑکی کا رشتہ ملنا بھی جیسے مشکل ہو جاتا ہے نا, اچھے دوست ملنا بھی آپ کو مشکل ہو جائیں گے. اگر آپ کو وفادار
دیندار آخرت طرف راغب کرنے والا اگر کوئی دوست ملتا ہے اس کو مکمل طور پر تھام کر رکھیے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لوگ مال کے بل بوتے پر دوستی کرتے ہیں، جیسے ہی اس کا پیسہ کھا کر ختم ہو جاتا ہے تو دوستی بھی ختم ہو جاتی ہے. عربی شاعر کہتا ہے اذا قل مال المرء قل صدیقہ، کہا جب آدمی کا مال ختم ہو جاتا ہے تو دوست بھی مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں دوستی کے میدان میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ دوستی ہم بیڑی سگریٹ پینے میں، گٹکا کھانے میں، شراب پینے میں، گپ شپ کرنے میں لگاتے نہیں. ہمارا دوست کیسے ہونا چاہیے؟ اگر میں نماز چھوڑوں تو میرا دوست مجھے مسجد کی طرف لے آئے. میرا دوست ایسا نہیں ہونا چاہیے جو مجھے مسجد سے دور کرے. اللہ اکبر. لہذا اسی بات پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. خلاصہ یہ ہوا اگر میں اپنے دل کو اچھا رکھنا چاہتا ہوں تو مجھے اچھے لوگوں سے دوستی کرنا ہوگا. اگر میں برے لوگوں سے دوستی کروں گا میری دین بھی ختم ہوگا، دنیا بھی ختم ہوگی، اور آخرت میں کافی افسوس ملنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوستی کے باب میں اسلام نے جو اصول و ضوابط بتائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دوستوں کے بارے میں جو اسلام نے تعلیمات دی ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقي وامتناني، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشاني، وأشهد أن محمدا عبده الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. أشهد أن لا